بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے خلاصۃ النو حصہ اول کا جو سبق نمبر 1 مکمل کیا تھا تمرین کے ساتھ۔ آج ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، اور دوسرا سبق جو ہے وہ دوسرا سبق جو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا سبق جو دوسرا ہے وہ اسم فعل اور حرف کی علامتوں کا بیان، اسم و فعل اور حرف کی علامات کا بیان۔ تو یہ سبق نمبر 2 ہے، اور اس کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تمرینوں کو بھی حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر کلمے کی اقسام۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ تو اب یہاں پر ان کی اجمالی طور پر ان کو بیان کر دیا کہ کلمے کی 3 قسمیں، پھر ان کی اب تعریف کریں گے، اور تعریف کے بعد ان کے ہر ایک کی مثال بھی پیش کریں گے پہچاننے کے لیے، تاکہ پہچان ہی ہو سکے کہ کس طور سے ہمیں اسم کو پہچاننا ہے، فعل کو پہچاننا ہے تو کیا علامت ہوگی، اور حرف کو پہچاننے کی کیا علامت ہوگی۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، قلم، تو یہ ایک اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ زمانے ماضی، زمانے مستقبل، نہ زمانے حال، بلکہ اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، تو ایسی صورت میں یہ اسم ہوگا۔ مطلقاً جب بھی بولیں گے یا اسم جو ہے اس کے اندر اسم کا معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے زمانہ نہیں ہوتا، تو زمانہ جس کے اندر ہوگا وہ فعل ہوگا، اور زمانہ جس کے اندر نہ پایا جائے وہ اسم ہوا کرتا ہے۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے قلم، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے سارا یسیر، سارا فعل ہے اور یہ فعل ماضی ہے، یسیر یہ فعل مضارع ہے۔ تو اب دونوں کی تعریف ہو گئی اسم اور فعل کی، لیکن اگر اس کو ذہن میں رکھنا ہو اور آسان طریقے پر تو اتنا کہیں گے کہ دونوں تو ہیں معنی مستقل پر ظاہر کرتے ہیں۔ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اسم بھی اور فعل بھی، لیکن فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں 2 مثالیں جو پیش کی ہیں ماضی اور مضارع کی، تو مضارع چونکہ 2 زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، حال یا استقبال، تو اس نے یہاں پر 2 مثالیں پیش کی کہ اس میں حال کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں آپ، اور مستقبل کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں۔ سارا وہ چلا، یسیر وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ یہاں دونوں کی تعریف ہو گئی اسم اور فعل کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من الی، تو یہاں پر دیکھیے کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے، وہ دونوں پہلے اپنے معنی پورے طور پر ظاہر کر رہے تھے، تو اس لیے وہ جو ہے معنی مستقل پر دلالت کرتے تھے، اکیلا اپنا معنی ظاہر کر رہے تھے، اور یہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہا ہے، اسے حرف کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کہیں گے کہ من معنی سے اور الی معنی تک، تو یہ معنی تو اپنا ظاہر کر رہا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ معنی اپنا ظاہر کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے کچھ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سے ان کو ملایا جائے، تو ملائے بغیر جب تک یہ سمجھ میں نہیں آگا کس سے الی تک کہاں تک، تو جب تک کسی سے شروعات نہیں کریں گے، کسی پر اختتام نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے معنی جو ہے پورے طور پر واضح نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے، تو یہ جب تک اس کے ساتھ اسم کو نہیں ملائیں گے تب تک یہ اپنا معنی اپنا ظاہر نہیں کر پائیں گے، اس لیے یہ کیا ہوئے، محتاج ہوئے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کریں۔ اور دوسری بات بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل جو ہے، فعل کے ساتھ یہ حرف نہیں جڑے گا، بلکہ حرف کس کے ساتھ آئے گا، اسم کے ساتھ آئے گا۔ حرف یعنی جب بھی جڑے گا حرف تو اسم کے ساتھ جڑے گا، اور حرف جو ہے اسم کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتائے گا۔
فائدہ۔ اب یہاں پر ان کو بیان کر دیا، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں زمانہ۔ زمانے تین ہیں، چونکہ زمانہ کس میں پایا جاتا ہے؟ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، لہذا زمانے سے اب بحث کر رہے ہیں۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آئندہ زمانہ۔ تو یہ تین زمانے ہوئے، ماضی گزشتہ زمانہ گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ جو ہمارے فوراً چل رہا ابھی، اور مستقبل جو اگلے آنے والا زمانہ۔ یہ تین ہوئے۔ اب اس کے لیے جو ہے ہم پہچانیں گے کہ کبھی کون سے زمانے میں یہ فعل پایا جا رہا ہے، یہ کون سے زمانے میں پایا جا رہا ہے، اس کے الگ الگ تعین بیان کریں گے آگے چل کے۔ یہاں سے ہر ایک کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، علامتیں بیان کر رہے ہیں، اور گویا کہ ایک طور سے خاصہ ہو گیا ان کا۔ علامت جو ہوتی ہے کہ ایک شے میں خاصہ جس کو بولتے ہیں، ایک طور پر کہہ سکتے ہیں خاصہ، عربی زبان میں اس طور پر کہتے ہیں خاصۃ الشیء یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ۔ خاصہ کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہ پایا جائے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اسم کی علامت بیان کی، اور اسم کی علامت اب بیان کر رہے ہیں۔ اس میں نمبر ایک الف لام کا ہونا۔ الف لام کا ہونا، اگر کہیں پر بھی الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ اسم کی علامت ہوگی، اور علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اسی کے ساتھ پائی جائے گی، فعل کے اندر نہیں پائی جائے گی۔ لہذا فعل کے اندر اسم علامت الف لام کا داخل ہونا یہ فعل میں نہیں پایا جائے گا۔ جیسے القلم، تو القلم میں الف لام جو داخل ہے یہ اسم کی علامت ہے، ایک خاص معرفہ کر دیتا ہے الف لام داخل ہو کر، خاص قلم۔ حرف جر کا ہونا، حرف جر کا ہونا جیسے فی دار، دیکھیں میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ حرف جر کا دخول کس پر ہوگا؟ صرف اسم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حرف جر ہیں، یہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بھی پہچان ہے اسم کے پہچاننے کے لیے کہ اگر کہیں پر حرف آتا ہے تو فوراً پہچاننے میں آ جائے گا کہ وہاں پر اسم ہے، کیونکہ اسم کا حرف جر کا دخول صرف اسم پر ہوا کرتا ہے۔ تو جیسے فی دارن میں فی حرف جر ہے، اور دار یہ اسم پر داخل ہوا ہے، اور فی جب داخل ہوتا ہے تو اپنے ماں بعد کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اسے کسرے سے بدل دیتا ہے، جیسے دارن پہ را پہ دو آپ کسرے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری مثال ہے جر کا ہونا۔ یہاں جر کا ہونا، اس کی جو ہے دو صورتیں اگر ہم بنائیں تو بن سکتی ہیں اس طور پر۔ ایک طور پر جو مثال پیش کی مصنف علیہ الرحمٰن نے، مصنف صاحب نے پیش کی جو مثال یہاں پر ولد زیدن، یہاں ولد زیدن یہ اصل میں مضاف ہے، اور بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ مثال مضاف کی ہے۔ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، فعل کا خاصہ نہیں، لہذا ولد یہ مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ، اور چونکہ مجرور ہوتا ہے تو جر کا ہونا، تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو کتاب سے لی گئی مثال اس نحمیر ہے، اور نحمیر میں جس طور پر یہاں مذکور یہ دیا ہے اس کے بارے میں کہ حرف جر کے مقدر کے واسطے سے، حرف جر مقدر کے واسطے سے مضاف ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے غلام زیدن کے اصل میں غلام لزیدن تھا، تو یہ حرف جر کے مقدر کے واسطے سے جر جہاں بھی پایا جائے گا وہ اسم کے اندر پایا جائے گا، تو ولد زیدن کی اصل عبارت ہوگی ولد لزیدن۔ تو یہاں اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جر کا ہونا اسم کا خاصہ ہے، اس طور پر یہاں لام ولد لزیدن لام مقدر ہے۔ اور دوسری ایک طور پر اس کا توجیہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ولد زیدن جو مثال ہے مضاف کی ہے، کہ مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، جیسا کہ دوسری کتب میں جو ہے یہ مذکور ہے کہ اسم کی علامتیں یہاں پر بہت کم دی ہیں، اسم کی علامت یہاں 5 بیان کی ہیں، اور قواعد النحو میں اس کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً 12 بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں ان کو، اور بھی ہیں جو اسم کی پہچاننے کی علامتیں۔ تنوین کا ہونا، نمبر 4 تنوین کا ہونا، تو وہ بھی اسم کا خاصہ، لہذا فعل پر تنوین داخل نہیں ہوگی۔ تنوین کا ہونا جیسے رجل، رجل اسم پر لام پہ جو ہے تنوین ہے، وہ تنوین ہونا بھی، چاہے وہ تنوین کبھی کسرے کی صورت میں آ سکتی ہے، کبھی 2 فتح کی صورت میں آ سکتی ہے، لہذا جیسے بھی تنوین آئے، یہ تنوین چونکہ تینوں طرح سے آتی ہے، لہذا جیسی بھی تنوین آئے گی وہ اسم پر ہی آئے گی، فعل پر نہیں آئے گی، لہذا یہ تنوین داخل ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ نمبر 5 گول تا کا ہونا، جیسے قراستن، قراستن، تو قراستن میں جو گولتا ہے لاسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، فعل پر گول تا وغیرہ اس طرح سے نہیں آتی ہے، لہذا اسم کا خاصے میں سے یہ 5 قسمیں بیان کی انہوں نے۔ آگے ہم اپنی کتاب سے دیکھیں دوسری سے تو سمجھ میں آئے گا کہ اور بھی اس کی اسم کی علامتیں ہیں، اور ہم کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اگر کسی سامنے ان 5 کے علاوہ پائی جائے تو وہ شبے میں نہ
پہنچ جائیں اور شبہ نہ پیدا ہونے لگے کہ اس میں تو اسم کی علامتیں نہیں پائی جا رہی، لہٰذا میں ایک طور پر ذکر کر دیتا ہوں اس کو تاکہ پھر آسانی رہے۔ اسم کی 12 علامتیں یہاں پر مذکور ہیں، ان میں سے آپ نے جو ہے الحمد، الف لام کا داخل ہونا یہ پڑھ لی، شروع میں حرف جر یہ بھی پڑھ لی آپ نے، آخر میں تنوین ہونا یہی پڑھ لی، مسند الیہ ہونا، یہ مسند الیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے، لہٰذا اللہ غفور، اللہ غفور میں مسند الیہ ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ مضاف ہونا جیسے ناقۃ اللہ، تو یہاں ہم نے جو جر کی مثال پڑھی ہے، جر کا ہونا یہ مضاف کی بن سکتی ہے۔ مصغر ہونا یعنی مصغر ہونا جیسے قریش، کسی کے تصغیر لا دی گئی ہو تو وہاں پر بھی کہیں گے کہ یہ مضاف ہونا بھی، مصغر ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ منسوب ہونا، کسی کی طرف منسوب کر دیں تو وہ اس نام کی طرف مکی، بریلوی، مدنی، اسی طرح ہاشمی، اس طرح منسوب کر دیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، اسم کا خاصہ ہوگا۔ اور منصوبہ جیسے بغدادی، بغدادی۔ تثنیہ ہونا یعنی 2 ہونا، تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، جیسے کوکبان۔ جمع ہونا یہ بھی کیا ہے، اسم کا خاصہ ہے، نجوم۔ موصوف ہونا جیسے رسول کریم، یہ بھی کیا ہے، رسول کریم میں رسول موصوف ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا، تو تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ تائے تانیث ساکنہ جو ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس لیے تائے تانیث متحرکہ کی شرط لگائی انہوں نے، جیسے کہ مؤمنۃ، اگرچہ یہ حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے لیکن کیا ہوتی ہے، تائے متحرکہ ہوتی ہے۔ منادہ کا ہونا جیسے یا نوح، یہ اس طرح سے اسم کی 12 علامتیں ہوئیں۔ آپ ان کی روشنی میں اور بھی مزید جو ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں اس طور پر اگر پایا جاتا ہے آپ کے سامنے مثالیں، تو آپ کو شبہ پیدا نہ ہو کہ یار ہم نے تو 4 ہی پڑھی تھی 5 ہی کتاب کے اندر، تو اس طرح سے میں نے ذکر کر دی آپ کو اسم کی علامتیں۔ تنبیہ، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ الف لام جو ہے کسی چیز کے خصوص پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز خاص ہو گئی، اور تنوین دلالت کرتی ہے کسی چیز کے عموم پر، تو دونوں میں جو ایک دوسرے سے تضاد ہیں، متضاد ہیں دونوں ایک دوسرے کی۔ جہاں نکرہ پایا جائے گا وہاں معرفہ نہیں پایا جا سکتا، اور الف لام معرفہ بناتا ہے اور تنوین جو ہے نکرہ بناتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں، لہذا دونوں ایک ساتھ بیک وقت نہیں پائی جائیں گی۔ جہاں تنوین پائی جائے گی وہاں الف لام نہیں پایا جائے گا، جہاں الف لام پایا جائے جس اسم کے اندر وہاں تنوین نہیں پایا، اسی لیے کہا الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا، اب آگے اسم کی علامتیں ہو گئی ہیں پوری، اب ہم فعل کی علامتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر فعل کی علامتیں 1 تا 3 یعنی ایک ساتھ نہیں ہوں گی، مطلب ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی اگر داخل ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ہے۔ نمبر 1 قد، سین یا صوفہ کا ہونا، یہ 3 ہے، قد ہے، سین ہے یا صوفہ، ان تینوں میں سے اگر کوئی داخل ہوتا ہے کسی پر تو فوراً ہم پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے، فعل ہے، کیونکہ قد کا داخل ہونا یا سین کا یا صوفہ کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے، اور فعل کے اندر ہی پائی جائے گی، لہذا اسم کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آگے چل کے بیان فرما رہے ہیں کہ قد، جیسے مثال دے رہے ہیں قد سمیہ، تو قد سمیہ یہاں قد داخل ہوا ماضی پر، لہذا یہ کیا ہے، قد جو ہے اسم فعل کی علامت ہے۔ سیعلم، یعلم میں سین داخل ہوئی، تو یعلم میں سین داخل ہوئی تو یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت قرار پائی۔ اسی طرح ہم دیکھیں سیعلم یہ فعل کی علامت ہے، اور اسی طرح سوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت، سوف کا دخول ہوا تو لہذا یہ بھی فعل کی علامت قرار ہے۔ 3 ہو گئی ہے، اب 4 تا 7 یعنی 4 اور تا 7 تک یہاں پر جائیں گی۔ ماضی، مضارع، امر یا نہیں ہونا، ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی پایا جاتا ہے تو وہ بھی کہیں گے ہم کیوں گیا فعل ہے، کیونکہ فعل کے اندر کی جو علامت ہے وہ اس میں پائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 جیسے امر یا نہیں کا ہونا، جیسے ذہبہ۔ ماضی کا ہونا جیسے ذہبہ، دیکھ رہے ہیں ماضی ہے تو 4 نمبر یہ علامت ہوگی اس کی، ماضی اگر ہے تو پہچان لیں گے کہ یہ فعل کی علامت ہے۔ یذهب فی، یہ فعل مضارع ہے تو مضارع ہونا یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت ہے۔ اذهب فعل امر ہے، تو جا، تو امر کی علامت یہ کیا ہے، امر ہونا بھی کیا ہے، فعل کی علامت ہے۔ لا تذهب تو مت جا، یعنی کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، یہ منع کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، اور نہیں ہونا بھی کیا ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ اس طرح سے ہماری اس کتاب خلاصۃ و حصہ اول میں یہ اس طور سے یہاں پر 7 مثالیں پیش کی ہیں فعل کی علامت کی۔ ہم اور بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو، اگر کہیں پر آ جائیں اس کے علاوہ بھی تو آپ پہچان سکیں صحیح طور پر کہ یہ فعل کی علامت ہے۔ ہم نے یہاں پر قد بھی پڑھ لیا، سین کا بھی پڑھ لیا،
اور صوفہ کا بھی پڑھ لیا۔ اب یہاں پر ایک ہم دیکھ رہے ہیں حرف جازم کا داخل ہونا۔ حرف جازم اگر کہیں داخل ہو جاتا ہے، حرف جازم یعنی حروف جازم 5 لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، تو لم ان میں 5 میں سے اگر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم پہچان لیں گے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ فعل کی علامت کیا ہے؟ حرف جازم کا ہونا۔ جیسے لم نجعل، تو لم نجعل، لم پہ لم داخل ہوا اس پر، اس نے آخر میں ساکن کر دیا، لہذا یہ کیا ہے؟ لم بھی کیا ہے؟ لم کا داخل حرف جازم داخل ہوا اس پر، لہذا یہ بھی فعل کی علامت ہوئی، اسم میں داخل نہیں ہوگا۔ آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، جیسے قدمت، قتلتا، ضربتی، تو یہ چیز بھی آنا کیا یہ فعل کی علامت ہے۔ نمبر 6 تانیث کی تائے ساکنہ کا متصل ہونا، جیسے اشارت، سئلت، تو یہ ساکن اگر آ جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ متحرکہ ہونا یہ کس کی علامت تھی؟ اسم کی علامت تھی، تو تائے ساکن کا، تائے کی ساکنہ کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی علامت۔ امر ہونا یہ پڑھ لیا آپ نے، نہیں بھی پڑھ لیا۔ یا مخاطبہ کا آخر میں ہونا، جیسے ادخلی، ادخلی میں یا مخاطبہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ نون تاکید کا ہونا، نون تاکید اگر کہیں داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو کہ خفیفہ، تو دونوں کیا ہے؟ فعل کی علامت ہوں گی، جیسے اذهبن اسمعن۔ کسی مصدر سے مشتق ہونا اور زمانے پر دلالت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ ماضی مضارع گردان کا ہونا، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اس طور سے آپ کے سامنے ٹوٹل ملا کر کے اسم کی علامت اگر شمار کریں گے وہ بھی 12 ہو جائیں گی، فعل کی علامت شمار کریں گے تو وہ بھی 12 ہو جائیں گی اس کتاب کی روشنی میں۔ تو اس طرح سے میں نے ذکر کر دی تاکہ آسانی ہو۔ اب اسم اور فعل کی علامتوں کا ہم نے پڑھ لیا، ہر ایک کی تعریف، اور پڑھنے کے بعد اور ہم نے یہ پڑھا کہ اسم بھی معنی مستقل بتایا ہوا جو کسی کیا ہے؟ معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسم ہے، اور اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے زمانہ بھی پایا جائے تو فعل ہے۔ اب حرف کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حرف کی علامت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، جیسے من اور فی۔ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت، جیسے من اور فی، تو یہ من ہے، اس کے اندر نہ اسم کی علامت کوئی پائی جاتی ہے اور نہ فعل کی علامت پائی جاتی ہے، لہذا دونوں علامتوں سے معدوم ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم جو ہے تمرین کو حل کرتے ہیں، اور تمرین جو خلاصۃ نحو اول کا طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہے کہ اول کی جو تمرین رہتی ہے وہ سوال و جواب پر مشتمل ہوا کرتی ہے، وہ طلبہ سے سننے اور سنانے کا سلسلہ اس میں رہتا ہے، لہذا اس کو ہم چھوڑ کر کے تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں اور تمرین نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 کا طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ اس میں ایک کہیں چھوٹا سا کہیں غلط لفظ دیا رہتا ہے، اور اس کو جو ہے سامع کے ذہن اور اس کی ذکاوت پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے پہچان کر کے اس کو جلدی سے تمیز کر لے اور پہچان کے اچھی طریقے سے وہ جملے کو درست کر سکے۔ تو تھوڑی سی ادھر ادھر رد و بدل کرتے ہیں، وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور تمرین نمبر 3 جو ہوتی ہے وہ سبق کا نچوڑ ہوتی ہے، آپ نے کتنا اچھی طریقے سے سبق کو سمجھا ہے تو اس کو آسانی سے آپ وہ تمرین نمبر 3 کو حل کر سکتے ہیں۔ یا ہم تمرین نمبر 2 حل کرتے ہیں، تو تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اس میں اسے اسم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے اندر کچھ حذف ہے، اس کو ہم پورا کریں گے تبھی یہ پورا جملہ صحیح ہوگا۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے، یہ شرط ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے تو اسے اسم کہتے ہیں، یعنی تو یہ ہم اس میں اتنا اضافہ کر دیں گے، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، کوئی زمانہ ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ تو اتنا بیچ میں شامل کر دیں گے تو یہ پوری درست ہو جائے گا یہ جملہ۔ نمبر 2 ہے اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے پچھلے پڑھا تھا کہ الف لام اور تنوین ایک اسم کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، تو یہاں ہم کریں گے الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسم و فعل اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، تو یہاں ہم کہیں گے الف لام اور تنوین، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو عام طور پر جمع الف لام بھی آ سکتا ہے،
اسم کے اندر تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن بیک وقت ایک اسم کے اندر یہ شرط ہے کہ ایک اسم کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. تو ابھی ہم کہیں گے الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ دوسرا نمبر سوال پورا ہو گیا، جواب ہو گیا. سوال نمبر 3 ہے قد سین اور تنوین فعل کی علامت ہے. قد سین اور تنوین فعل کی علامت. ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ قد سین اور سوفا فعل کی علامت ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے قد سین یا سوفا یہ فعل کی علامت ہیں. قد سین یا سوفا یہ فعل کی علامتیں ہیں، لہذا یہاں پر تنوین کی جگہ ہم فعل رکھ دیں گے. تو اس طرح سے یہ جملہ پورا درست ہو جائے گا. تو تنوین کیونکہ اسم کی علامت ہے، فعل کی نہیں ہے، لہذا ہم یہاں سین سوفا رکھ دیں گے. کہیں گے قد سین یا سوفا فعل کی علامتیں ہیں. نمبر 4 حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. تو یہاں پر ہم نے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کیا یہاں شامل کریں گے جملہ تاکہ درست ہو جائے. اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت. تو یہاں اس کو صحیح درست اس طور پر کریں گے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت. اس طرح سے ہماری تمرین نمبر 2 مکمل ہو گئی. تمرین نمبر 3 ہم شروع کرتے ہیں. تمرین نمبر 3 میں طریقہ کار آسانی سے حل کرنے کے لیے، اور تمرین نمبر 3 میں جو ہوتا ہے سبق کو بہت اچھا نچوڑ کے، اور تمرین نمبر 3 جو ہے سبق کا دار و مدار ہوا کرتی ہے، لہذا ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. تمرین نمبر 3 میں کیا کرنا ہے، اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے پہچاننا ہوگا کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے. اس کے بعد پھر ہم ان کی علامتوں کو بھی پہچانیں گے. ہم نے پیچھے علامتیں پڑھی ہر ایک کی، تو علامتوں کے بھی ذکر کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم بنائیں تو ٹیبل 6 بنا سکتے ہیں. اس کے اندر اسم کو رکھیں، پھر اس کی علامت کا ٹیبل رکھیں، فعل رکھیں، پھر اس کی علامت کا، حرف رکھیں، پھر اس کی علامت کا ٹیبل رکھیں. تو اس طرح سے 6 ہو جائیں گے. ہم رکھیں پہلے سب سے پہلا نمبر 1 ہے سیجیء. سیجیء تو یہاں پر ان قریب وہ آئے گا. تو یہاں پر یہ سیجیء فعل ہے اور اس کی علامت کیا ہے، سین کا داخل ہونا. سین داخل ہے یجیء کو شروع میں، تو سین کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے، لہذا یہ فعل ہو گئے. کافرن کافر، کافر تو یہ جو ہے اسم ہے، اور اسم کیوں ہے، اس کے اندر اس میں جو ہے تنوین داخل ہے. تنوین داخل ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے، لہذا اسم ہو گیا. النار آگ، تو النار آگ یہ اسم ہے، اور اسم کیوں ہے، کیونکہ معرب باللام الف لام تعریف کا داخل ہونا، الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے، لہذا یہ. فی یہ حرف ہے، اور حرف کی کیا علامت، اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، تو یہ حرف ہے. قد سرقا، قد سرقا یہ فعل ہے، اور فعل کیوں ہے، کیونکہ قد کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے. قد کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے. اخن بھائی یہ اسم ہے، اور اسم اس کی علامت یہ ہے کہ تنوین کا داخل ہونا. تنوین کا ہونا یہ کیا ہے، اسم کی علامت ہے. لا تکذب تو جھوٹ مت بول یہ فعل ہے، اور فعل کون ہے، فعل نہیں ہے، یعنی نہیں کا ہونا یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت ہے، لہذا لا تکذب تو جھوٹ مت بول. اعلیٰ پر تو یہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، لہذا یہ حرف ہو گیا. قال قال اس نے کہا، تو یہ فعل ہے، اور فعل کون سا ہے، ماضی. ماضی کا ہونا یہ بھی کیا ہے، فعل کی علامت ہے، لہذا یہ فعل ہو گیا. القوم قوم یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت کیا ہے، اس میں الف لام کا داخل ہونا. الف لام کا اس پر شروع میں داخل ہے، الف لام کا داخل ہونا بھی اسم کی علامت ہے. تو سمیا اس نے سنا، اس نے سنا یہ بھی کیا ہے، یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت کیا ہے، یہ ماضی ہونا، تو یہاں ماضی ہے، لہذا یہ فعل کی علامت ہو گئی. قافلتن قافلتن تو قافلہ قافلہ یعنی تو قافلتن میں یہ قافلہ. تو اب قافلتن میں جو یہ علامت دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ جو ہے اسم کی علامت ہے، اسم کی علامت ہے. اس میں کیا بنا تھا، تا تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا. تو تا تانیث متحرکہ ہے یا قافلتن میں تا تو یہ جو ہے اسم کی علامت ہے. سوف تعلم یہ سوف تعلم یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت کیا ہے، یہاں پر سوف کا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہے. جنتن جنت باغ یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت کیا ہے، تنوین کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے. ینظر ینظر وہ دیکھتا ہے، ینظر یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت کیا ہے، مضارع کا ہونا. تو چونکہ مضارع کا ہونا یہ فعل کی علامت میں ہم نے پڑھا، لہذا یہ کیا ہے، فعل ہو گیا. الصراط راستہ، الصراط راستہ یہ اسم ہے، اور اسم کی کون سی علامت ہے، الف لام کا داخل ہونا. تو یہاں الف لام داخل ہے اس میں، اس سے پہلے، لہذا یہ اسم ہوا. انصر تو مدد کر،
انصر تو مدد کر یہ فعل ہے، اور فعل کی کون سی علامت ہے؟ امر کا ہونا، تو لہٰذا امر ہے یہاں پر، تو مدد کر، لہٰذا اس طور سے یہ فعل ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ سبق نمبر 2 مکمل کیا، اچھی طریقے سے مکمل ہو گیا۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے تعریفات پڑھی اسم اور فعل حرف کی، پھر ان کی کچھ علامتیں پڑھی، پھر اس کے تحت ہم نے تمرین نمبر 2 اور 3 حل کری۔ تو اس طرح سے ہمارے لیے یہ سبق مکمل آسانی سے مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور اس میں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ آپ بالخصوص اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جو کچھ مشورے ہوں اپنے مشوروں سے بھی نوازیں، اگر کچھ اس میں اور اضافہ کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں، کچھ سکھ مواخر ہے اس کے بارے میں بیان، تاکہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔